السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ واقعی آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے دیوبندی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو کوئی کہتا ہے سنی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ارے آج میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، جواب دوں گا نہیں، جواب دکھاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس کا جواب دکھاؤں، آپ کو اس کا جواب دوں، آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے علاقے کی وہ مسجد ہو، آپ مسجد کمیٹی میں ہوں، اور وہ مسجد اگر تو تعلق رکھتی ہوگی اہل سنت و جماعت سے، تو آپ فوراً جائیں گے کہ اس مسجد کے اندر جو امام ہے وہ اہل سنت ہو۔ اگر آپ کے علاقے کی وہ مسجد ہو جس کے اندر امام دیوبندی ہو، اگر وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے علاقے کی مسجد میں جو امام ہے وہ دوبارہ دیوبندی مسلک کا آئے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسجد میں جو امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں وہ لوگ کون ہوا کرتے ہیں، ان کو کہاں سے لایا جاتا ہے، ان کی تعلیم کیسی ہوتی ہے، ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ جب اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سنتے جائیے گا، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ اس محلے میں ہیں کہ جہاں مسجد اہل سنت و جماعت کی ہے، مسجد کا امام چلا جاتا ہے، تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہاں نیا امام آ جائے، پنجگانہ نماز شروع ہو جائے، تو پھر آپ فوراً کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی صحیح العقیدہ سنی امام کو لے آئیں، اہل سنت کے امام کو لے آئیں، عاشق رسول ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والا ہو، آپ کے دلوں میں محبت رسول پہنچانے والا ہو۔ تو آپ رابطہ کن سے کریں گے؟ کیا زرداری کو فون کریں گے کہ ہمیں امام چاہیے؟ کیا آپ مشرف کو فون کریں گے کہ امام چاہیے؟ کیا آپ کسی ایسے بندے کو فون کریں گے کہ جو سرکاری ہو یا پھر سیاسی ہو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ ہاں فلان دارالعلوم میں بات کی جائے، وہاں سے ہمیں اپنے مسلک کا امام مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دارالعلوم نعیمیہ چلے جائیں گے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کریں گے کہ آپ کو امام چاہیے، یا پھر اسی طرح آپ ایسا نہیں تو آپ جا کر دارالعلوم امجدیہ میں بات کریں گے کہ ہمیں امام چاہیے، آپ کو صحیح العقیدہ امام چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے محلے کی مسجد کو اس طرح کی ہوئی کہ وہ دیوبند مسلک کا ہے، کمیٹی میں ہے، تو وہ فرد کیا کرے گا؟ اپنی مسجد کے امام کے لیے کہاں رابطہ کرے گا؟ آپ جانتے ہیں اگر وہ دیوبندی ہے تو دارالعلوم دیوبند میں جائے گا، وہیں سے کوئی فاضل عالم لانا چاہے گا۔ اب آپ باغور بات کو سنیں، وہ زرداری کو فون نہیں کرے گا، وہ کسی اور کو فون نہیں کرے گا، وہ تو یہ چاہے گا کہ مجھے ایسا امام چاہیے کہ جو امام مسجد کے معاملات کو دیکھ سکتا ہو۔ دیوبندی مسلک ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند میں جائے گا، دارالعلوم بنوریا جائے گا، وہاں سے امام چاہے گا۔ تو یاد رکھیں یہی وہ جگہ ہیں جہاں علماء تیار ہوتے ہیں، علماء حق بنتے ہیں یا علماء سو بنتے ہیں، اور اسی انداز میں یہ گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ شخص جو کہ امامت کے مسئلے پر فائز ہوتے ہیں، یہی لوگ جو کہ امامت کے مسائل کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دیکھیں، جب آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے، تو اس کے عقائد میں فرق کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ کہ جو دارالعلوم اہل سنت سے، جامعہ امجدیہ سے، اہل سنت کی کسی بھی دینی سنی درسگاہ سے پڑھا ہوگا، اس کے عقائد کیسے پیارے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ عاشق رسول ہوگا، محبت رسول والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا، صحابہ سے عشق رکھتا ہوگا، صحابہ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ جب کوئی دوسری جگہ چلا گیا کہ جو دارالعلوم دیوبند میں سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب جواہر الفرائد کے نام سے ہے، اور اس کتاب کے اندر کیا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے جواہر الفرائد شرح اردو شرح العقائد، اور اس کو لکھا ہے مفتی محمد یوسف صاحب دارالعلوم دیوبند۔ آپ بغور دیکھ رہے ہیں، زمزم پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں ہے کیا
اس میں وہ کتاب ہے جس کتاب کو شرع عقائد کو اہل سنت کے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح اسی کتاب کو دیوبند کے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز ہے، پڑھانے کے انداز مختلف ہیں۔ اس شرع عقائد میں، عقیدے کی بات میں جہاں بحث آتی ہے صفت قدرت کی اور بات کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قادر ہے، تو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھ نہ پائے، ان بد مذہبوں نے، ان دیوبند حضرات نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدرت کے بارے میں یہ بات کر دی کہ اللہ کی قدرت ایسی وسیع ہے، اور اللہ کی قدرت کو بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ کہنے لگے کہ علماء دیوبند یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا علماء دیوبند خدا کو قادر علی القسم مانتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، ارے قرآن پڑھا تو سمجھا نہیں، قرآن پڑھا تو اس کو غلط سمجھا، قرآن پڑھا لیکن قرآن کو سمجھ نہ پائے تو کیا سمجھا؟ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس لائن کو، اس آیت کو دیکھتے جائیں اور پھر استدلال دیکھیں ان کا۔ کہتے ہیں اور کس اور جھوٹ بھی شے ہے، جب یہ شے ہے تو شے لا شے نہیں ہو سکتی، تو پھر قدرت ظاہر ہے۔ معاذ اللہ، انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے۔ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا برا عقیدہ اگر کسی شخص کا ہو جو بولے کہ رب جھوٹ پر قادر ہے، رب جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جن کے مدرسے میں ایسی کتاب پڑھائی جاتی ہو، وہاں سے اگر کوئی امام آپ کی مسجد میں آ جائے تو آپ پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ ارے پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مدرسے میں پڑھنے والے کا ایمان کیسا ہے، کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں، کیا اس کا ایمان درست ہے یا نہیں، گمراہ ہے یا کیا ہے؟ ارے دوسری طرف آئیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہر شے کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مقدورات کہا جاتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو محالات کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مقدورات ہوتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آتی ہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ جو محالات ہوتی ہیں وہ رب کی قدرت سے باہر ہوتی ہیں، محال ہے ایسی چیز کی نسبت اللہ کی قدرت کی جانب کی جائے۔ اس طرح کہ کہا جائے گا اگر کوئی شخص کہتا ہے معاذ اللہ کہ دو خدا ہو سکتے ہیں، کیا خدا دوسرے خدا بنانے پر قادر نہیں؟ تو یہ محال ہے کہ دوسرا خدا خود بنا دے، خدا جھوٹ بول دے، یہ عیب ہے۔ خدا معاذ اللہ اس طرح کی غلط چیز کی نسبت اللہ کی جانب کرنا یہ غلط ہے، منع ہے۔ تو یاد رکھیں فیصلہ آپ کا، کتاب ہم نے آپ کو دکھا دی، چیز ہم نے آپ کو دکھا دی۔ اب بھی آپ اگر کہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے تو پھر آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور دیکھنا چاہیں تو دیکھتے رہیے اسی طرح کے سوال اور جوابات، اور ان جوابات کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیں مختلف ویب سائٹس جس میں آپ کو مل سکے یہ مواد۔ والسلام